ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے بالکل آسان بنا دیا ہے، کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ہمارے آج کے سبق میں ہے سورۃ البقرہ، آیت نمبر 69 تا 71۔ آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر، وہ ہمارے لیے واضح کرے اس کا رنگ کیا ہے۔ کہا بے شک وہ اللہ فرماتا ہے، بلا شبہ وہ گائے زرد رنگ کی ہے اور اس کا رنگ خوب گہرا ہے، دیکھنے والوں کو خوش کرتی ہے۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَةَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر، وہ ہمارے لیے واضح کرے کہ وہ گائے کیا ہے، بے شک گائیں ہم پر ایک دوسرے کی مشابہ ہو گئی ہیں، اور یقیناً اگر اللہ نے چاہا تو مقصد کو پہنچنے والے ہی ہیں۔ قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ بے شک وہ ایسی گائے ہے جو نہ جوتی ہوئی ہو، زمین میں ہل چلاتی ہو، نہ کھیتی کو پانی دیتی ہے، صحیح سالم ہے، اس میں کسی اور رنگ کا نشان نہیں۔ انہوں نے کہا اب تو صحیح بات لایا ہے، پس انہوں نے اسے ذبح کیا اور وہ قریب نہ تھے کہ ایسا کام کرتے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان آیات کا تعلق گزشتہ آیات سے ہے، جس میں یہ ذکر کیا گیا تھا کہ مصر میں غلامی کے زمانے میں غالب قوم کے اثر سے بنی اسرائیل میں گائے کی تقدیس کا عقیدہ سرایت کر گیا تھا، اور اس کا ظہور اس وقت بھی ہوا جب موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے کوہ طور پر گئے تو انہوں نے بچڑا بنا کر اس کی پرستش شروع کر دی تھی۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس عقیدے کو جڑ سے اکھاڑ دینے کے لیے ان کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، لیکن انہوں نے اس بات کو مذاق سمجھا اور سوال پہ سوال اور اس بات کو ٹالتے رہے، حتیٰ کہ وہ اتنے سوال انہوں نے کیے کہ وہ اپنے سوالوں میں خود ہی الجھ گئے اور انہیں یہ کام کرنا پڑا۔ باقرتاً اس تنوین سے ظاہر ہے کہ وہ کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تو کافی تھا، مگر وہ تو گائے ذبح کرنے پر آمادہ ہی نہ تھے، ادھر موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے سرتابی بھی نہیں کر سکتے تھے، اس لیے انہوں نے پے در پے سوال کیے جن کا مقصد اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ کسی طرح جان چھوٹ جائے، مگر وہ جتنے سوال کرتے گئے پھنستے گئے، آخر اس شوخ زرد رنگ کی گائے پر بات آ پہنچی جو عبادت کے لیے مثالی سمجھی جاتی تھی۔ آج کل بعض مسلمان گائے کی تو نہیں، البتہ مخصوص قسم کے گھوڑے کی حد سے بڑھ کر تعظیم کرتے ہیں۔ بقرتن میں تا وحدت کی ہے، بقرن جنس ہے، جیسے تمرن اور نملن جنس ہے، اور تمرتن اور نمرتن سے مراد ایک کھجور اور ایک چونٹی ہوتی ہے۔ اس کا تذکیر و تانیث سے تعلق نہیں، وہ گائے بھی ہو سکتی ہے، وہ بیل بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ ہل چلانا، پانی کھینچنا بیل کی صفات ہیں، عین ممکن ہے کہ انہیں بیل ذبح کرنے کا حکم دیا گیا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مصر میں کھیتی باڑی کا کام بیل کے ساتھ ساتھ گائے سے بھی لیا جاتا ہو۔
اس واقعہ سے بیجا سوالات کی قباحت بھی ظاہر ہے۔ عمل پر آمادہ انسان زیادہ سوالات کرتا ہی نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ المائدہ آیت نمبر 101، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، ان چیزوں کے بارے میں سوال مت کرو جو اگر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں۔ تو یہ ہے ہمارے آج کے سبق کا مفہوم۔ تو آئیے اب ہم اس کے ترجمے کو پڑھتے ہیں۔ ہم پڑھ رہے ہیں مصباح القرآن۔ پہلا اسلوب ترجمہ قرآن بذریعہ علامات۔ قالو، ان سب نے کہا، ادعو، تو دعا کر، بلا، پکار، لنا، ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، یبین، وہ بیان کرے، لنا، ہمارے لیے، ما لونہا، کہ کیا ہو یعنی کیسا ہو، لونہا، اس کا رنگ۔ قالا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انہو، بے شک وہ اللہ، یقول، وہ فرماتا ہے، انہا، بے شک وہ، بقرۃ، گائے ہو، صفراء، زرد رنگ کی، فاقع، گہرا ہو، فاقع، گہرا ہو، لونہا، اس کا رنگ، تسر، خوش کر دے، الناظرین، سب دیکھنے والوں کو۔ تسر کی تا کا معنی تو ماپ نہیں ہے، بلکہ یہ تا مؤنث کی ہے جس کا اشارہ اس گائے کی طرف ہے۔ الناظرین، دیکھنے والے۔ ناظر جو ہے یہ ناظرن ایک سانچہ ہے جس میں فاعلن کا مفہوم ہوتا ہے، اس لیے اس کے ترجمے میں والوں کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور آخر میں یانون جمع مذکر کی علامت ہے، سب دیکھنے والوں کو۔ قالو، ان سب نے کہا، قالو قول سے نکلا ہے، قول اقوال مقولہ اور اقوال ذریعہ آپ جانتے ہیں۔ ادعو، تو دعا کر، بلا، پکار، دعا، دعوت، داعی، مدعو اردو میں آپ بولتے ہیں، لنا، ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، یبین، وہ بیان کرے، بیان مبینہ طور پر، لنا، ہمارے لیے، ما ہیا، کیا ہو وہ یعنی کیسی ہو وہ، ان البقرہ، بے شک گائے، تشابہ، مشتبہ ہو گئی ہے، خلط ملط ہو گئی ہے، علینا، ہم پر، یعنی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی گائے کیسی ہو، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، انشاء اللہ، اگر چاہا اللہ نے، لمہتدون، ضرور ہدایت پا لیں گے۔ قالا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انہو، بے شک وہ اللہ، یقول، وہ فرماتا ہے، انہا بقرۃ، بے شک وہ ایک گائے ہے، لا ذلول، نہ وہ کام میں لگائی گئی ہو، لا ذلول، نہ وہ کام میں لگائی گئی ہو، تثیر الارض، کہ وہ ہل جوتتی ہو، الارض، زمین میں، ولا تسقی الحرث، اور نہ وہ پانی دیتی ہو کھیتی کو، الحرث کھیتی کو کہتے ہیں، الارض خالی زمین، اور زمین پر کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن الحرث ایسی زمین جس پر کھیتی اگی ہوئی ہو، مسلمۃ، صحیح سلامت ہو، لا شیعۃ، کوئی داغ نہ ہو، فیہا، اس میں۔ قالو، ان سب نے کہا، الآن، اب، جئتا، تو آیا ہے، بالحق، کے حق کے ساتھ، اور اس کا دوسرا ترجمہ، اب تو لایا ہے حق، فذبحوہا، پھر ان سب نے ذبح کیا اسے، وما کادو، اور نہ وہ سب لگتے تھے، یفعلون، کہ وہ کریں گے۔ دوسرا اسلوب تفہیم قرآن بذریعہ اردو زبان، 65% الفاظ اردو والے، 20% بار بار آنے والے، اور 15% آپ نے یاد کرنے ہیں۔ قالو، ان سب نے کہا، قالو قول سے نکلا، قول اقوال مقولہ اور اقوال ذری، ادعو، تو بلا، پکار، ادعو، دعا، دعوت، داعی اور مدعو بلایا ہوئے کو کہتے ہیں، لنا، ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، یبین، وہ بیان کرے، دلیل بین مبینہ طور پر، اور بیان سب سے آسان ہے، لنا، ہمارے لیے، ما لونہا، کیسا ہو رنگ اس کا، لون متلون مزاج اردو میں بولا جاتا ہے۔ قالا، فرمایا، انہو، یقول، بے شک وہ اللہ کہتا ہے، انہا بقرہ، بے شک وہ گائے ہے، صفراء، زرد رنگ کی، فاقع، گہرا ہو، فاقع، گہرا ہو، لونہا، اس کا رنگ، تسر، وہ خوش کر دے، الناظرین، دیکھنے والوں کو، سرور، مسرور، اور مسرت بھی اسی سے ہے۔ قالون، سب نے کہا، ادعو، تو بلا، پکار، لنا، ہمارے لیے، ربک، اپنے رب کو، یبین، وہ بیان کرے، لنا، ہمارے لیے،
ماہیا کیا ہے وہ، ان البقرہ بے شک گائے، تشابہ مشتبہ ہو گئی ہے، علینا ہم پر، وَإِنَّا اور بے شک ہم، انشاء اللہ اگر اللہ نے چاہا، لمہتدون ضرور ہم پتہ لگا لیں گے۔ قال اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، انہو یقول بے شک وہ اللہ کہتا ہے، انہا بقرہ بے شک وہ گائے، لا ذلول نہ وہ کام میں لگائی گئی ہو، تثیر الارض کہ وہ ہل جوتتی ہو زمین میں، پھاڑتی ہو زمین کو یعنی ہل جوتتی ہو، ولا تسقی الحرث اور نہ وہ کھیتی کو پانی پلاتی ہو، ساقی سقایا اور پانی، مسلمتن صحیح سلامت ہو، لا شیعۃ کوئی داغ نہ ہو، فیہا اس میں، قالون سب نے کہا، الآن جئت بالحق اب تو لایا ہے حق، فذبحوہا پھر ان سب نے ذبح کیا اسے، وما کادوا اور نہیں تھے وہ سب، نہیں لگتے تھے، یفعلون کہ وہ سب کریں گے۔ تو ہمارے آج کے سبق میں ماشاءاللہ کافی الفاظ ہیں جو آپ نے یاد کرنے ہیں۔ بقرہ تو ان کا معنی گائے، اور یہ جنس مراد ہے، فاقعن گہرا ہو، ان البقرہ بے شک گائے کی جنس، ہاں جی، اور پھر بقرہ آ گیا، تثیرو کام میں لگائی گئی ہو، ہل جوتتی ہو، لا ذلول نہ وہ کام میں لگائی گئی ہو، تثیر الارض کہ وہ زمین میں ہل جوتتی ہو، ولا تسقی الحرث نہ ہی وہ کھیتی کو پانی پلاتی ہو، لا شیعۃ کوئی داغ نہ ہو، الآن جئت بالحق اب تو لایا ہے حق، وما کادوا اور نہیں لگتے تھے یا نہیں قریب تھے، یفعلون کہ وہ یہ کریں گے۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں قرآن مجید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ تعالی ہم سب کو صحت و سلامتی اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے، رزق حلال وافر عطا فرمائے، اپنی راہ میں خرچ کرنے کی بھرپور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت سے صحت و سلامتی اور ایمان والی زندگی کے ساتھ ساتھ اندرونی بیرونی ہر قسم کے شر سے، مصیبت سے، بیماری سے، آزمائش سے محفوظ فرمائے، آمین یا الہ لک آمین، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وذریاتہ اجمعین۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔